کون بچائے گا پاکستان، عمران خان زندہ باد۔ دھکا اس نے جب میں نے عمران خان کا نعرہ لگایا تھا تو اس لڑکی نے مجھے اندر دھکا دیا تھا۔ میں ابھی باہر ہی نکلی ہوں تو اتنی ڈھیروں پولیس میرے ارد گرد جیسے جمع ہو گئی، اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے تو میں نے بیٹا میرے گرفتاری کے وارنٹ آپ کے پاس ہیں، اگر آپ نے گرفتار ہی کرنا ہے تو پھر ڈر کس کا، لے چلیں آپ مجھے۔ جس طرح انہوں نے رول پولیس نے ادا کیا ہے انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ پولیس کی جو خواتین تھی آپ کو کر رہی تھی، آپ ان سے وارنٹ مانگ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے بھی مین ہینڈلنگ کی ہے۔ میرا دین کا راستہ ہے، میں نے ترجمے تفسیر پڑھے ہیں، میں نہ ڈر، میں اسی راستے پہ جا رہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت پر فرمایا تھا۔ جب میں نے پڑھا ہے تو پھر میں نے تو خوف کے بت توڑ دیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر جب آ جائے تو بیٹے اس سے بڑھ کر کسی کی کیا طاقت۔ آج ان کے لیے خواجہ سبھی ساتھی تھے، ان کے لیے مکافات عمل آ گئے۔ ایک بیوہ ماں کا جو رزلٹ چوری کر کے انہوں نے عزت لی، آج میں پوچھتی ہوں آپ کی عزت کہاں ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ڈار صاحب، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ موجود ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریحانہ صاحبہ سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بیٹا، آپ نے مجھے آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے ٹائم دیا۔ ریحانہ ڈار صاحبہ، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ 5 اگست کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایوان عدل آئیں، پولیس نے آپ کو وہاں سے گرفتار کیا، اور جب آپ کو پولیس گرفتار کر رہی تھی تو عمران خان زندہ باد کے آپ نعرے بھی لگا رہی تھی، بڑے ہی برے طریقے سے پولیس آپ کو گرفتار کر رہی تھی، پولیس وین میں دھکیل رہی تھی۔ تو اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ وہ فوٹیج بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ یہ سارا وقوعہ کیا تھا؟ 5 تاریخ کو آپ وہاں پہ آئی، کیا پولیس والوں سے آپ کچھ بات بھی کر رہی تھی؟ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، کیا ان سے بات کر رہی تھی اور وہاں پہ آپ کیا کر رہی تھی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے۔ میں ایوان عدل میں جب آئی تھی بیٹے تو مجھے آئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، تو وکلا میری دوست بھی تھی، تو وکلا برادری کا کنونشن بھی تھا، تو میں گئی ہوئی تھی۔ تو ادھر میں نے 2 گھنٹے اپنی دوستوں وغیرہ کے ساتھ باتیں کر کے گزارے، ساتھ میری بہو بھی تھی۔ جب میں واپس آ رہی تھی تو میں ابھی باہر ہی نکلی ہوں تو اتنی ڈھیروں پولیس میرے ارد گرد جیسے جمع ہو گئی، اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے گھسیٹ کر لے کے جا رہے تھے تو میں نے بیٹا میرے گرفتاری کے وارنٹ آپ کے پاس ہیں؟ یہ آپ نے پولیس والوں سے پوچھا؟ میں نے کہا کہ دکھائیں مجھے، تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو جیسے وہ مجھے لے کے جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ مجھے صحیح طرح لے کر جائیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں گرفتاری سے نہیں ڈرتی، اگر آپ نے گرفتار ہی کرنا ہے تو پھر ڈر کس کا، لے چلیں آپ مجھے۔ مگر مجھے خود بھی افسوس ہے کہ جب میں جانے کے لیے تیار تھی تو اس قدر زبردست جس طرح انہوں نے رول پولیس نے ادا کیا ہے انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں بھی پاکستانی ہوں، پاکستان میرا بھی ہے، جو میرے ساتھ ہوا مجھے اس کا تو اتنا افسوس نہیں، افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جو پولیس نے رویہ میرے اختیار کیا تو میں نے خود فیل کیا کہ یہ میرے پاکستان کی پولیس ہے، مجھے خود شرم آئی تھی۔ ریحانہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ جب آپ کو پولیس وین کے اندر دھکیل رہے تھے تو پولیس کی جو خواتین تھی آپ کو کر رہی تھی، آپ ان سے وارنٹ مانگ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے بھی مین ہینڈلنگ کی ہے، وہ کیا ہوا؟ کیا مطلب کہ وہ آپ انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے رام سے اندر بھیج دیں، آپ خود جانا چاہ رہی تھی، یا وہ دھکم پیل آپ کو کر رہے تھے، بازوؤں سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا؟ مجھے اس لیے وہ دکن پین کر رہے تھے کہ جب میں اوپر جو گئی تو میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ آج بھی ڈٹی ہوں، اس لیے میں نے اوپر جا کر عمران خان کا نعرہ لگایا تھا کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان زندہ باد۔ یہ میرا اپنا ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، اور دوسرے جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ان پر مجھے بھی افسوس ہے۔ تو یہ تو انہوں نے کیا ہے نا، میں نے تو انہیں سمجھایا تھا کہ آپ مجھے اچھے طریقے کے ساتھ لے کے جائیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ شاید انہیں نہیں پتہ تھا کہ میں سیالکوٹ کی ایم این اے ہوں، خواجہ آصف جو سیالکوٹ کا ہے اسے میں نے عبرت ناک شکست دی ہوئی ہے۔ شہر سیالکوٹ میں ہر جگہ میں جا رہی ہوں، ہر فوتیوں میں جاتی ہوں، میں ہر افتتاح کرنے کے لیے جاتی ہوں، ہر کارڈ پہ شادیوں کے میرے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ریحانہ ڈار حقیقی ایم این اے۔ تو میں سوچتی ہوں انہیں بھی تو پتہ ہوگا نا میں سیالکوٹ کی ایم این اے تھی،
مگر اچھے انداز سے پکڑتے، ان کی بھی عزت ہوتی تو میری بھی عزت۔ پریزن وین کے اندر جب آپ کو لے گئے، ساتھ آپ کی بہو بھی تھی، ایک وکیل ناز بلوچ صاحبہ بھی تھی، تو پھر جب آپ کو لے گئے کیا کوئی بات چیت ہوئی پولیس والوں سے؟ آپ نے ان کو کہا نہیں کہ آپ کی عمر مطلب کہ ایک بزرگ خاتون ہے آپ، تو اس طرح سے بات وہ لے کے گئے ہیں کوئی آگے جب وہ ہمیں لے گئے تھے نا پولیس اسٹیشن لے گئے؟ تھانے میں جب ہمیں لے گئے تو ہم اوپر چلے گئے، وہ لیڈیز کا تھانہ تھا، مگر ان لڑکیوں نے، جو عورتیں لڑکیاں تھیں، انہوں نے ہماری بڑی عزت کی، پانی شانی دیا۔ وہ ایسا چوکے کمرے میں مجھے لے گئے، وہ لیڈیز تھی ادھر، میں نے اپنا جو پسینہ تھا اسے خشک کیا۔ پھر میں جب ادھر آ کر بیٹھ گئی تو میں انتظار کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کی SHO جو عورت ہے وہ کہاں ہے؟ تو بلائیں انہیں، میں پوچھوں کہ کیوں میری گرفتاری کی گئی، اگر کاری لیا تو بتائیں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کی۔ جب وہ آئے SHO 7 بجے آئی، وہ لڑکی تھی، سلام دعا میں نے کی، میں بیٹھ گئی۔ تو میں نے کہا بیٹے مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے میری کیوں گرفتاری کی ہے؟ تو کوئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہتے نہیں ماں جی ہم لکھ رہے ہیں کہ آپ ریلی میں تھی تو شبہ کے طور پر آپ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں کیا میری بات سنیں، میں وانے ادر سے پکڑی گئی ہوں۔ اس ٹائم تو ریلی کوئی نہیں تھی جب آپ باہر نکلے؟ بالکل یس، میں نے کہا کہ آپ وہی لکھے جہاں سے جس طرح آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے، پھر میں پیپر کے اوپر سائن کروں گی۔ تو سوچ میں پڑ گیا۔ تو جب پھر انہوں نے بعد میں ڈسکس کر رہے تھے تو پھر انہوں نے وہی لکھا جو میں نے کہا۔ اچھا ریحانہ صاحبہ، اس ایج پہ ایک بزرگ خاتون ہے آپ، PTI کی اور اتنے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بڑے جوان لوگ بھی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سیالکوٹ میں آپ نکلتی ہیں، لاہور میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے 5 اگست کو جو ہے نا آپ کی ہی گرفتاری ڈسکس ہو رہی تھی اور کسی کی گرفتاری اس قدر ڈسکس نہیں ہوئی، تو آپ سوچتی نہیں ہیں کہ PTI کے ساتھ آپ جب کھڑی رہیں گی تو پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی، اس طرح مسئلے مسائل ہوں گے، آپ کی پولیس ریڈس بھی کرتی ہیں گھروں پہ، تو اس یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ بیٹے دیکھیں، جو سچا انسان ہوتا ہے نا، سچا، اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا۔ میرا دین کا راستہ ہے، میں نے ترجمے تفسیر پڑھے ہیں، میں نہ ڈر ہوں، میں اسی راستے پہ جا رہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت پر فرمایا تھا۔ جب میں نے پڑھا ہے تو پھر میں نے تو خوف کے بت توڑ دیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر جب آ جائے تو بیٹے اس سے بڑھ کر کسی کی کیا طاقت۔ میں کوئی سیاسی نہیں، میں نہ 9 مئی کے واقعہ میں ایک گھریلو خاتون تھی، پورے شہر سیالکوٹ کو پتہ ہے، میں کبھی جناح حسنے گئی تھی، جو مجھ پر ظلم ہوئے، گھر بھی میرا تھا جو ٹوٹ گیا، میرا گھر میری زینت تھی، بچے پتہ نہیں میرے کہاں چلے گئے، کہاں گوا کیے گئے، جس کرب سے میں گزری وہ میرا خدا جانتا ہے۔ آگے اگر تحریک ہوگی، احتجاج ہوگا، PTI تو 2 ہفتے کے بعد کوئی نیا پلان دے دیتی ہے، تو آپ پھر بھی نکلیں گی عمران خان کی کال پہ؟ ہاں بالکل، ہمارا سچائی کا نظریہ، نکلیں گے ہم۔ دیکھو میری بات سنو، میں کہتی ہوں کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو بلاول کراچی سے اپنا احتجاج کرنے کے لیے آیا، احتجاج ہوا۔ مریم نواز اسلام آباد احتجاج کے لیے آئی، احتجاج ہوا۔ وہ فضل الرحمان 3 دن ادھر بیٹھے رہے، احتجاج ہوا۔ میں پوچھتی ہوں کہ ہمیں احتجاج کی کیوں نہیں اجازت ملتی؟ پرامن احتجاج کی، پرامن احتجاج۔ ایک بار میں کہتی ہوں زما کے دیکھیں، پرامن احتجاج آرام سے ہوگا، ہر شہری کا رائٹ ہے پرامن احتجاج۔ اچھا، وہ جو وکلا پہ آپ گئی تھی، جو وہاں پہ مطلب کہ کوئی پلاننگ تھی، وہ کہتے کہ یہاں پہ جنہوں نے بہت بڑا کوئی ہنگامہ کرنا تھا، کوئی اس طرح کی پلاننگ؟ نہیں، ان کا اپنا کوئی Convention چل رہا جہاں پہ آپ آئی؟ جو انہوں نے آگے سے الیکشن بھی ہے نا باہر کے، تو انہوں نے ٹکٹوں وغیرہ کا جو کرنا تھا، سیالکوٹ سے میرے وکیل بھی آئے ہوئے تھے۔ لاسٹ پہ کیا میسیج دیں گے PTI کے لوگوں کو اور سیالکوٹ کے لوگوں کو؟ جو آپ لوگوں کی ویڈیو جب دیکھی ہے، بہت سے ولاگر، سینئر صحافی، ہر بندے نے آپ کے حوالے سے آواز اٹھائی کہ ریحانہ ڈار صاحبہ کو جس طرح پولیس نے پکڑا ہوا تھا تو بڑا غلط کیا ہے، ہر بندے نے اس پہ مذمت کی ہے۔ آپ کو یہ جب چیزیں پتہ چلی، جب آپ ریلیز ہوئی، آپ کو کیسا لگا؟ اور پولیس نے جب آپ کو ڈالا تو بازو وغیرہ میں آپ بتا رہی تھی کہ اس سے پہلے یہ چیزیں آپ کی بعد میں درد ہو رہی تھی، کیا وہ معاملہ؟ مجھے بیٹے اپنا تو جو میرے ساتھ ہوا اس کا تو مجھے اتنا دکھ نہیں تھا۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی
تو میں پاکستانی ہوں، پاکستان میرا، پاکستان 25 کروڑ عوام کا، مگر مجھے نہایت اتنا افسوس اور دکھ ہوا کہ جب یہ ویڈیو باہر جائیں گی تو لوگ ہمارے پاکستان کی پولیس کے مطابق کیا سوچیں گے کہ یہ کیسی ہے۔ اس بات کا مجھے آج بھی دکھ ہے۔ اس میں میرا قصور نہیں، میں نے بار بار کہا تھا کہ آپ مجھے اطمینان کے ساتھ لے کر چلیں۔ وہ پولیس وین کی سیڑھی اونچی تھی جس وجہ سے آپ کو دھکا لگا شاید؟ نہیں وہ دھکا اس نے، جب میں نے عمران کا نعرہ لگایا تھا تو اس لڑکی نے مجھے اندر دھکا دیا تھا۔ جی وہ آپ کو چوٹ وغیرہ تو کوئی نہیں؟ نہیں، چوٹ تو مجھے نہیں لگی بیٹے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ مگر میں یہی پوچھتی ہوں کہ پرامن تجاج تھا، تو میں تو تجاج میں بھی نہیں تھی، وانی ادر سے نکل رہی تھی، تو میں ان سے بھی میرا سوال ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ بالکل یہی سوال جو ہے بہت سے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں۔ اب ریانہ ڈار صاحبہ کی آپ نے گفتگو سن لی، 80 کے قریب ایک خاتون ہے اور آپ لوگوں نے کس طرح پکڑا، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ جو ساری چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب بات کریں گے عمر ڈار صاحب سے، جو پھر ان کے صاحبزادے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما بھی ہیں۔ عمر بھائی، سب سے پہلے تو یہ جو افسوسناک بڑا واقعہ ہوا کہ آپ کی والدہ کو گرفتار کروایا، آپ اس وقت کہاں پہ تھے اور پھر کیسے یہ معاملہ سارا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں میری والدہ اور ہم لوگ ادھر ہی تھے ایوان عدل۔ یہ مجھ سے کوئی 2 گھنٹے قبل پہلے وہاں پہنچی ہوئی تھیں، تو غالباً 10 بجے پہنچی ہوئی تھی، میں وہاں 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب پہنچو، اور وہ حال جو تھا وکلا کا وہ کھچا کھچ اس وقت بھرا ہوا تھا، اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وکلا کا وہ کنونشن شروع ہونا تھا۔ میری وہاں تمام وکلا سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ملاقات ہوئی، بڑا اچھا انہوں نے جو ہے وہ اپنا کنونشن ارینج کیا ہوا تھا۔ تو پھر والدہ نے مجھے کہا کہ یہاں بہت زیادہ گرمی ہے، تو میری جو طبیعت ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو میں نے پھر انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر چلی جائیں، وہاں جا کے آرام کریں۔ تو میں پاس ہی ہائی کورٹ کے قریب ہی چیمبر ہے ہمارے سیالکوٹ کے وکلا کے، تو میں نے کہا میں کچھ دیر کے لیے ادھر چلا جاتا ہوں، تو جب یہ کنونشن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وکلا نے احتجاج شروع کرنا تھا، تو میں اپنے سیالکوٹ کے وکلا کے ساتھ پھر دوبارہ ادھر آ جاؤں گا۔ لیکن جب میں پہنچتا ہوں، چونکہ میری جو گاڑی تھی وہ بیک سائیڈ کے اوپر کھڑی تھی ایوان عدل کے، اور والدہ کی جو گاڑی تھی وہ فرنٹ گیٹ پہ کھڑی تھی، تو میں وہ بیک سائیڈ کے راستے سے جہاں میری گاڑی کھڑی تھی وہاں سے نکل کر ہائی کورٹ کے پاس جو وکلا کے چیمبر ہے ابھی پہنچتا ہی ہوں، تو وہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کی والدہ اور اس طرح آپ کی اہلیہ کو اور ایک ہماری وکیل ہیں ناز بلوچ، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو پہلی تو گزارش یہ ہے کہ علی، جو والدہ کی گرفتاری تھی اس کی مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اگر ہماری والدہ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ انہیں گرفتار کریں، ان کی گرفتاری کا مجھے کوئی میں پریشانی نہیں تھی۔ جو مجھے دکھ ہوا ہے، جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، جو مجھے نہایت افسوس ہوا ہے، وہ ہوا ہے کہ جس انداز سے ہماری والدہ کی انہوں نے گرفتاری کی، اور پھر جس طرح کی وہاں ایک ولگر لینگویج اور ایک انتہائی میں کہوں گھٹیا جو اس وقت پولیس کا گفتگو کا انداز تھا، رویہ تھا، وہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور دھکے مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ ہماری والدہ کو جس انداز سے انہوں نے گاڑی کے اندر دھکیلا، میں اس پولیس کے رویے کی جو ہے وہ پرزور مذمت کر۔ بھائی آپ سے پارٹی کے جب گرفتار ہو گئی، بعد میں کسی لوگوں نے رابطہ کیا، مطلب کہ اس دن ہم نے دیکھا 5 اگست کو اگر سب سے بڑی کوئی لاہور میں گرفتاری ہوئی جو احتجاج کا آپ لوگوں، تو وہ آپ کی فیملی کی تھی، آپ کی والدہ کی تھی، کیونکہ احتجاج لاہور میں جب ہی مانا جاتا ہے کہ لبرٹی چوک پہ یا ایوان عدل کے سامنے یا مال روڈ پہ ہو، تو باقی تو ہمیں کوئی دور دراز لوگ نظر آئے، تو آپ لوگ ایوان عدل کے باہر تھے، آپ کی کوارڈینیشن تھی باقی لوگوں کے ساتھ؟ جی بالکل، پارٹی کے جو کافی لوگوں نے جب انہوں نے یہ مناظر دیکھے، یقیناً انہوں نے بھی سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ہی یہ مناظر دیکھے ہوں گے،
تو کئی جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، جن میں سب سے پہلے مجھے سلمان اکرم رائے صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے والدہ کے ساتھ. پھر اسی طرح عمر ایوب صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا، وہ انتہائی فکر مند تھے والدہ کے بارے میں. زرتاج گل صاحبہ نے رابطہ کیا، شہریار افریدی نے رابطہ کیا. مطلب کئی لوگ ہیں پارٹی کے جنہوں نے رابطہ کیا. تو اور خاص طور پر وہ جو ہمارے وکلاء ہیں آئی ایل ایف کے، انتظار پنجوتا اور ہائی کورٹ بار کے جو ان کے ایونٹ پہ آپ لوگ گئے ہوئے تھے. جی ان ہائی کورٹ بار کے صدر اور ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ اس وقت تک آپ کہہ لیں کہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھی جب تک والدہ جو ہیں ہماری وہ گھر نہیں آ گئی. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے، کیونکہ آپ لوگ پھر 14 اگست کو بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، ایک بار ابھی تھی، 10 دن بعد پھر احتجاج ہے، تو پھر نکلیں گے، پھر گرفتاریاں ہوں گی، ان سے ڈر نہیں لگتا اب آپ؟ دیکھیں پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہر جو پاکستانی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو ایک پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج کا جو حق ہے وہ ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے. ہمیں ہمارا آئین اس بات کا اجازت دیتا ہے، حق دیتا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ جو ہیں وہ اپنا آگے بھی مطلب کریں گے آپ؟ بالکل کریں گے. اور 3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو حال اور جو حشر نشر کیا ہوا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر پچھلے 3 سال سے ایک ظلم اور جبر کی دوزخ برپا کی ہوئی یہ ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لاسٹ میں ایک کمنٹ میں چاہوں گا خواجہ آصف، کیونکہ وہ آپ کے ہی حلقے کے ہیں، سیالکوٹ کے ہی وہ بھی ہیں، تو آج کل ان کا ایک ٹویٹ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے، ان کے معاملات بھی چل رہے تھے، پھر سننے میں آیا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، انہوں نے تردید ویسے تو کر دی، تو یہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر کیا مطلب کہ معاملات ہو گئے ہیں؟ کیا کہنا چاہیے، کیا کہیں گی آپ؟ میں خود کہوں گی کہ وہی اقبال آرو جس نے میرا رزلٹ تبدیل کیا تھا، آج ان کے لیے خواجہ سبھی ساتھی تھے، ان کے لیے مکافاتی عمل آ گیا. ایک بیوہ ماں کا جو رزلٹ چوری کر کے انہوں نے عزت لی، آج میں پوچھتی ہوں آپ کی عزت کہاں ہے؟ کیا کہیں گے لاسٹ پہ آپ؟ دیکھیں میں اس ٹویٹ کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف کا ٹویٹ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکو جو ہے، جو خود ڈاکو ہے، تو وہ کسی دوسرے کو کہہ رہا ہو انگلی اٹھا کے کہ یہ چور ہے. تو خواجہ صاحب پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ جس بیوروکریسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوروکریسی جو ہے یہ پلیت ہے، تو یہ بیوروکریسی سوچنے والی بات ہے کہ کس گٹر میں گر کے پلیت ہوئی ہے. اگر یہ بیوروکریسی پلیت ہے تو وہ گٹر آپ جیسی حکومتیں ہیں جس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی. بالکل ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، یہ تو ہمارا پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہر سطح پہ ہونی چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ جب خواجہ آصف جیسے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک مزہ کا حیض بات لگتی ہے. نہیں، اپنا گریبان جھانکنا چاہیے. آپ نے تو پورے سیالکوٹ کی عوام کا اور آپ کے لیڈر نے پورے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے، خود ڈاکہ مارا ہے. آپ خود ڈاکو ہیں. آپ کسی دوسرے کی طرف انگلی کیسے اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سامنے والا چور ہے؟ ٹھیک ہو گیا. بالکل جی، آپ نے گفتگو سنی ریانہ ڈار صاحبہ کی بھی اور عمر ڈار صاحب کی بھی. ساری گفتگو سے جو 5 اگست کو معاملہ ہوا تھا، ویڈیو سامنے آئی تھی، ریانہ ڈار صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ بھی کہانی کیا تھی آپ کے سامنے رکھی ہے. اور خواجہ آصف کے حوالے سے جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور پرتگال میں کہا کہ بیوروکریسی نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں اور معاملات خریدے ہوئے ہیں، اس پہ عمر ڈار صاحب کا جو ہے رد عمل بھی سامنے آ گیا. یہ بیسیکلی ان کے حلقے سے بھی اور سیالکوٹ کے یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، تو مکافاتی عمل ہے ریانہ ڈار صاحبہ، یہ انہیں کہہ رہی ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.